موقع ہیں ہاتھ آ جائیں تو اچھا ہی. آدمی ایڑی چوٹی کا زور ہے، تقدیر اس کو نکلنے نہیں دیتی. تقدیر اس کو نکلنے نہیں دیتی، کوئی بھی ہو. ہاں تقدیر میں خدا تبدیلی لے آتا ہے جب کرم ہوتا ہے بس. لیکن لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، کئی مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں، بادشاہ پھنسے ہوتے ہیں، لوگ پھنسے ہوتے ہیں، وزیر پھنسے ہوتے ہیں، ہم تم پھنسے ہوئے ہیں، حکومتیں پھنسے ہوئے ہیں. کہ حکومت خدا کی جو تقدیر میں لکھا نکل نہیں سکتا، چاہے وہ مصیبت ہے چاہے کچھ، خدا نکالے تو نکل سکتا. تو آقا جی نے وہ طریقہ بتا دیا ہم کو، آپ کو کہ خدا سے دعا کرو. ہاں اتری مصیبت سے بھی خدا بچا سکتا ہے. دعا کے ساتھ آقا جی کہتے ہیں آدمی ہلاک نہیں ہوتا ہے. ہاں چلے پڑھیں. ہمیں کو وقتی جذبہ آ جاتا ہے، بعد میں بدل جاتے ہیں. خدا کرے بدلے نہیں انشاءاللہ. جذبے نہ دکھا، جذبوں سے کام نہیں چلے گا. اندر سے سیدھے ہونا پڑے گا. اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ کر ہی لے گا، اس کو آتا ہے سیدھا کرنا. ہاں نہیں پھنسا ہوا. اس کے ساتھ کا ایک اور ہے، وہ پہلے پھنسا ہوا تھا، تھوڑا خدا اس کو نکالا، باپ بیٹا دونوں بھاگ گئے. اس کی پھوتی نکال رہا تھا نا، اور سیدھا نہیں ہوا نا، اس کو شیخ صاحب کہتے پتہ چل جائے گا تو کتنے پانی میں ہیں. ہاں کوئی خدا نبی کا مقابلہ کرتا ہے؟ وہ ایسے کرتے ہیں جی. ایسی مصیبت سے نکلے، کبھی نکل سکتا تھا وہ پہلے؟ اس کو عقیدہ یہاں سے ہوا، بولو آگے عقیدہ اور کر، حضرت محمد مصطفیٰ سے بھاگ گیا. اللہ سے کوئی بھاگ سکتا؟ چلیں بھائی بسم اللہ کرو. علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ. قسمت میں عشق لکھ دے، قسمت میں عشق لکھ دے، تقدیر لکھنے والے قسمت میں عشق لکھ دے، تقدیر لکھنے والے ایمان ختم کرنا، ایمان ختم کرنا، اے ختم کرنے والے ایمان پہ ختم کرنا، اے ختم کرنے والے سے میں میرے اللہ لکھ دے جنون آقا، سے میں میرے اللہ لکھ دے جنون آقا، لکھ دے کرم شاہ کا، لکھ دے کرم شاہ کا، تقدیر لکھنے والے لکھ دے کرم شاہ کا، تقدیر لکھنے والے دوری ہے مصطفیٰ سے، دو جگہ میں مصیبت، دوری ہے مصطفیٰ سے، دو جگہ میں مصیبت،
मुसीबत दूरी है मुस्तफा से, दो जग में ही मुसीबत दूरी को खत्म कर दे, दूरी को खत्म कर दे, खत्म करने वाले दूरी को खत्म कर दे, खत्म करने वाले रात बे मोहम्मद के सदके में मिली है, ये रात बे मोहम्मद के सदके में मिली है, लिख दे वफा नबी से, लिख दे वफा नबी से, आका से इश्क देते, लिख दे वफा नबी से, आका से इश्क लिख दे, सिमत मुसलमान उस सिमत को आबादे, सिमत है मुसलमान उस सिमत को आबादे, आका की सिमत कर दे, आका की सिमत कर दे, रुख बदलने वाले आका की सिमत कर दे, रुख बदलने वाले दे पैर सोए आका, फेर देने वाले फेर सोए आका, फेर देने वाले, गम मुस्तफा का लिख दे, गम मुस्तफा का लिख दे, उनका तो दर्द दे दे, गम मुस्तफा का लिख दे, उनका तो दर्द दे दे, तकदीर के मालिक लिख दे तो साथ उनका, तकदीर के मालिक लिख दे तो साथ उनका, ये दर्द बेकरार दे, ये दर्द बेकरार दे, दर्द देने वाले, ये दर्द बेकरार दे, दर्द देने वाले, आबान का तक़द्दुस है सदकाए मोहम्मद, शाबान का
صدقائے محمد شعبان رات تقدس ہے صدقائے محمد صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے دل کو تو پاک کر دے صدقے میں مصطفیٰ کے دل کو تو پاک کر دے قسمت میں عشق لکھ دے تقدیر لکھنے والے ایمان پہ ختم کرنا ختم کرنے والے کسی بھائیوں کو عذر ہو کو مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے لیلا مجنوں کا رستہ جہاں سے ہے نا یہ کیفیات پہ چلتا ہے اس میں مسئلے مسائل لانے سے آدمی الجھن اور مشکل میں پڑ جاتا ہے اب ہم چاہتے ہیں آقا جی کی تعریف کریں آقا جی کو وسیلہ بنائیں سارے کام انہی سے کروا لیں تو جس کی مرضی یہ بیٹھے جس کی مرضی یہ جائے ہاں کہ ان کے تو فعل آخرت کے حساب کتاب دنیا میں بھی ختم کرا دیے آقا جی نے دنیا میں اصحاب بدر کے ہم بھی یہی بھیک مانگ رہے ہیں ہمارے حساب کتاب نہیں ختم ہو جائیں آگے حساب کتاب دینا ہی نہ پڑے اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں جانے والی ہیں سب سے ہماری جان چھڑا دیں تو خدا کے بارگاہ میں وہ بہت وجیح ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھیک مانگنے کے لیے ہم کچھ پڑھیں گے تو جس کو بیٹھنا ہو بیٹھے جو مسئلے جانتا ہے چلا جائے جو مسئلے نہیں جانتا ہے بیٹھے یا جو بولتا ہے بھائی ان کی مرضی جو مرضی اللہ عالم تو اس کی مرضی چل پیار ہے بنیاد دو عالم پیار ہے بنیاد دو عالم اس کے نہیں مان نہیں ہے اس کے نہیں مان نہیں ہے اس کے محمد نہ ہوئے گئے اس کے محمد نہ ہوئے گئے ملا اس کے محمد نہ ہوئے گئے اس کے محمد نہ ہوئے گئے ملدا پھر مان نہیں ہے ملدا پھر مان نہیں ہے رب نے اس کے نبی نال کیتا رب نے اس کے نبی نال کیتا آپ نہیں تھے جان نہیں ہے آپ نہیں ہے جان نہیں ہے آپ نو جیڑا بھی تک لیندا آپ
تک لیندا منگدا پھر برہان نہیں ہے منگدا پھر برہان نہیں ہے آپ نو جیڑا بھی تک لیندا آپ نو جیڑا بھی تک لیندا منگدا پھر برہان نہیں ہے یہ عربی کے لفظ ہے، منگدا پھر برہان نہیں ہے۔ برہان عربی کا لفظ ہے کہ جو آپ کو دیکھ لیتا تھا اس کو دلیلوں کی ضرورت نہیں، ثبوت مانگے۔ برہان عربی میں دلیل کو کہتے ہیں کہ دلیلیں ختم ہو جاتی، کوئی دلیل نہیں چاہیے، ان کو دیکھا خدا کو دیکھ لیا۔ اللہ خدا نے اپنے نور سے بنایا ہے ان کو، نور ذاتی، اپنی ذات پاک سے نور کا قبضہ اٹھایا، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ کونی محمد، اے نور محمد بن، فکانت ہی یا محمد ابن عدنان، یہ محمد بن عدنان نام ہو گیا، اصل میں نور ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم۔ اور کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، سوچا نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، سوچا نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، جو وہ کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے ہو، کیسے تمہارے جیسے ہیں، کیسے تم نے یہ کہا۔ جیڑا بھی تک لیندا آپ نو جیڑا بھی تک لیندا منگدا پھر برہان نہیں ہے منگدا پھر برہان نہیں ہے جس نے نہ عشق نبی نال کیتا جس نے نہ عشق نبی نال کیتا سمجھیا قرآن نہیں ہے سمجھیا قرآن نہیں ہے درختاں پتھراں تے سرداری درختاں پتھراں تے سرداری ہے تے بشر دی شان نہیں ہے تے بشر دی شان نہیں ہے ہاتھاں تو چل دے نے فوارے ہاتھاں تو چل دے نے فوارے تے بشر دی شان نہیں ہے تے بشر دی شان نہیں ہے آپ دیگر تک لیک نہ ہوندی آپ دیگر تک لیک نہ ہوندی ہوندا پھر جہان نہیں ہے ہوندا پھر جہان نہیں ہے پیار ہے بنیاد دو عالم عشق نہیں
میں خانے میں مجھ سا بدکار آیا ہے، میں خانے میں مجھ سا بدکار آیا، کرم چشمے ساکی ذرا کچھ ادھر بھی، کرم چشمے ساکی ذرا کچھ ادھر بھی، کرم چشمے ساکی ذرا کچھ ادھر بھی، اب عمر کا آخری دور آیا ہے، اب عمر کا آخری دور آیا ہے، دل پاپی اب تو للہ ساور بھی ہے، دل پاپی دل اب تو للہ ساور بھی ہے، دل پاپی دل اب تو للہ ساور بھی، شجر کو اشارہ کیا لوٹ آیا، کیا لوٹ آیا، شجر کو اشارہ کیا کرو سائنسدانوں کو لوٹ اکٹھے، آیا۔ دنیا کے سائنسدانوں کو، کوئی شجر کو برس کو بلاؤ، آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ حکم کریں گے وہ آئے گا بھی جائے گا بھی۔ یہ تمہارے جیسے تھے، او ان کو دیکھ کر خدا کا یقین آیا، پھر لوٹ آیا۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ایسے نبی کی امت ہیں، بہت خوش نصیب، ان کے صدقے ہم بخشے بخشائے ہیں انشاءاللہ۔ شجر کو اشارہ کیا لوٹ آیا، شجر کو اشارہ کیا لوٹ آیا، زمین کو اشارہ اردو کو پکڑ بھی، زمین کو اشارہ اردو کو پکڑ بھی، زمین کو اشارہ اردو کو پکڑ بھی، خدا کی قسم یہ بڑی ہے سعادت، خدا کی قسم یہ بڑی ہے سعادت، جو راہ محمد میں جائے سر بھی، جو راہ محمد میں جائے سر بھی، جو راہ محمد میں جائے سر بھی، ملتان کی قسمت کا چمکا ستارہ ہے، ملتان کی قسمت کا چمکا ستارہ، انہی سے ملتان میں آئے سار بھی، انہی سے ملتان میں آئے سار بھی، انہی سے ملتان میں آئے سار بھی، زمین در کے سائے فلک ان کا عاشق، زمین در کے سائے فلک ان کا عاشق ہے، میرا بے کعبہ جو کہ ان کے در پہ، میرا بے کعبہ جو کہ ان کے در پہ ہے، میرا بے کعبہ جو کہ ان کے در پہ، گناہگارو پڑھ لو درود محمد، گناہگارو پڑھ لو درود محمد، گائے محمد سے ہوگی سحر بھی، گائے محمد سے ہوگی سحر بھی، نہ دل میں ہو جب تک تیرے ان کی عظمت، ہو جب تک تیرے ان کی عظمت، وظائف کا نہ دیکھ پاؤ سر بھی، وظائف کا نہ دیکھ پاؤ سر بھی ہے، بس شیخ کا ہی وہ مرہون منت ہے، بس شیخ کا ہی وہ مرہون منت
منت جہاں تک بھی سالک ہو پہنچا جدھر بھی جہاں تک بھی سالک ہو پہنچا جدھر بھی جہاں تک بھی سالک ہو پہنچا جدھر بھی ہے میں خانے میں مجھ سا بدکار آیا کرم چشم ساکی ذرا کچھ ادھر بھی اوف 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 اگر آپ سمجھیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو واللہ عالم کہیں۔ آقا جی کہتے ہیں میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں قیامت تک جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ آقا جی کی بات پہ شک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ رحمت کی نظر میں آئے ہوئے ہیں، شاید سمجھو یا حقیقت سمجھو، لیکن انہوں نے کہا دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا شک کرنا چاہیے، سب کو پتہ نہیں چلے گا، شکی مزاج ہیں، ہاں جی، مذہبوں میں گھسے ہوئے، مذہبوں میں، عشق کے راستے میں مذہب ہوتا ہے؟ عشق کے مذہب تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا مذہب تو خدا رسول کا عشق ہے، نہ وہ کہتا ہے کٹر ادریسی ہوں، نہ کٹر وہابی ہوں، نہ کٹر سنی ہوں، نہ کٹر بریلوی ہوں، یہ تو استاذوں کے نام ہیں، وہ کٹر عاشق اپنے کو کہتا ہے فال ڈالتا ہے شاید ہو جائے۔ ہاں طریقت میں چیزیں نہیں ہیں، یہ طریقت سے باہر ہیں، کٹر حنفی بنو، بریلی بنو، دیوبندی بنو، اگر طریقت میں چلنا ہے تو کٹر عاشق رسول کی نیت کر لو، ہاں نیت کر لو، باقی عمل کی کمزوری جب کرم کا تقاضا آئے گا وہ خود ہی تم کو عاشق بنا دیں گے، وہ اپنے انداز تم کو دکھائیں گے، اپنے معجزے دکھائیں گے، ہاں وہ خود ہی تم کو بنا لیں گے جب بنانے پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جابر میں انشاءاللہ جابر میں عاشق شہر ملتان سے عاشق شہر ملتان سے عاشق شہر ملتان سے عشق احمد کا ہے میں قدا عشق احمد کا ہے میں قدا میں کشی شہر ملتان سے میں کشی شہر ملتان سے میں کشی شہر ملتان سے ان کی نظروں سے زندہ ہے دل ان کی نظروں سے زندہ ہے دل زندگی شہر ملتان سے زندگی شہر ملتان سے یا خدا تو کرا دے میری یا خدا تو کرا دے میری دوستی شہر ملتان سے دوستی شہر ملتان سے شادمانی ملے گی تمہیں شادمانی ملے گی تمہیں ہر خوشی شہر ملتان سے ہر خوشی شہر ملتان سے آپ کے در کا راستہ ملا آپ کے در کا راستہ ملا یا نبی شہر ملتان سے یا نبی شہر ملتان سے یا نبی شہر
ملتان سے عاشق شہر میں آپ کو کیا ملتان بتا سے سکتا ہوں جب وہ تم کو بتانا نہ چاہیں؟ میں آپ کو کیا بتا میں یہی بتا سکتا ہوں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور آگے یہ کہہ سکتا ہوں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ سب کام پیچھے چھوڑو، آقا کے کام پہلے کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے کام پیچھے ہو جایا، آقا کا حکم پیچھے نہ ہو، پھر وہ دیکھو تم کو کیسے آگے کرتے ہیں۔ پھر تم کو جب انہوں نے آگے کیا، ساری کائنات تم کو پیچھے نہیں کر سکتی، لیکن شیطان اور نفس وسوسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ خدا غلبہ دے ہم کو، آپ کو، نفس، شیطان اور وسوسہ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ باتوں والی دنیا نہیں ہے، فیض والی دنیا، باتوں والی دنیا نہیں۔ ہاں، باتوں سے کوئی نہیں کسی کے ہاتھ آتا، نہ اس کا دل لگتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا نا۔ فیض سے دل بھی چلتا ہے، نظر بھی کچھ آتا ہے، اور شیخ کا احسان بھی مانتا ہے کہ میں ساری عمر جان مال خرچ کر دوں، اس کا احسان نہیں اتار سکتا ہوں، اس نے میرا سامنا کرایا حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ وہ تو 24 گھنٹے مرے گا، اس نے سامنا کرا دیا۔ ایسے کہتے ہیں طریقت میں ہوتا ہے۔ تو پہلے انسان کسی پر اعتبار کرتا ہے، کوئی دعوے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، ادب سے چلتا ہے جی، فائدہ دیکھتا ہے اور اس اصول سے چلتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، یقین بنتا ہے۔ یہ باتوں سے نہیں ہوتا ہے، کسی پہ کوئی اعتبار کرے چل پڑے، ہاں بس، ہاں، یہ سودے والی باتیں نہیں ہیں، یہ بتانے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن تربیت میں ان باتوں کا ظاہر کرنا ضرور ہوتا ہے۔ کل کو وہ کہے گا شیخ نے ہم کو بتایا ہوتا تو ہم دور نہ ہوتے، ہم کو ایسی بات بھی حاصل ہو جاتی، ہم کو بتایا نہیں، تو میں اپنی ذمہ داری مجہول طریقے سے پوری کر دیتا ہوتا ہوں یہاں، ہاں، بتا دیتا تو مجہول طریقے سے، کیونکہ اس کی سند کوئی ڈگری نہیں ہوتی، لیکن اس کا ثبوت ایسا ہوتا ہے جہاں ڈگری سند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو آپ کا آقا جی کا سامنا کرا دے تو پھر سند کی ڈگری کس کو ضرورت ہے؟ تمہارے لیے، اوروں کو نہیں، تمہارا یقین بن کے سامنا کرا دیا۔ تو طریقت میں شیخ وہی ہے اصل میں، ہے جی، جو تمہارا سامنا کرا دے ان کے ساتھ۔ ہاں، یہ کہتے ہیں، تو وہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں میں ہوں، لیکن کسی کو لے لو، لیکن اس انتظار میں رہو اور اس کی ساری باتیں مانو۔ اگر اس باتوں کی علامتیں نظر نہ آئے تو اس کو چھوڑو، کسی اور کو دیکھو، کہ مقصد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، مقصد شیخ نہیں ہے، لیکن شیخ کو قبول کیا جائے گا بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ، کہ وہ ہمارا کام بنوا دے گا، اس کا معاملہ ادھر ہے۔ ہاں، تو یہ ایسی باتیں ہیں نا، ہاں، تو اس لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، لوگ یہاں تربیت میں ہیں۔ فیض والے کہیں کہ کتاب میں لکھا نہ لکھا وہ تم الجھن میں ہی پڑے رہو گے، تم شیخ کوئی ڈھونڈو، بس جیسے پتہ لگا دو اس ادھر، اب پتہ نہیں وہ پتہ صحیح لگا غلط لگا، لیٹری جیسے لیٹری ہوتی نہیں ایسے ہے۔ تمہاری کس میں کون سی لیٹری نکلتی؟ ہاں، یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے، یہ طریقہ کوئی نہیں ثبوت پیش کر سکتا میرے پاس سند ہے، میں یہ ہوں، میں ہوں، کہنے کو میں کہتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں، لیکن ثبوت نہیں پیش کر سکے گا جس کو ثبوت کہتے ہیں۔ ثبوت کس سے سنا کے پیش کرے گا؟ کس سے؟ تو ہم کو بھی آتے ہیں، تم کو بھی آتے ہیں، ہاں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، اس میں جیسے میں آپ کو نکتہ جو بتاتا ہوں، کسی پر اعتبار کر لو اور ادب کے ساتھ چلو اس کے ساتھ، اور جیسے وہ کہے ویسے کرو۔ اگر علامتیں دیکھو تمہارا دل پہلے سے زیادہ خدا کی محبت میں لگا ہے اور تم کو توبہ کرنے کو دل کرتا ہے، سمجھو یہ بھی علامت اس کا تعلق خدا سے ہے۔ اگر آگے تم نے دیکھا تمہارا دل آقا کی چاہت میں جاتا ہے تو سمجھو اس میں چاہت ہے، اس کا رنگ تم پہ چڑھا، تم میں چاہت پیدا ہوئی ہے، یہ پہلے نہیں تھی۔ یہ چیزیں تم کو آگے لے جائیں گی، تو پھر اس سے ادب سے چلو، اور جس دن سے سامنا کرا دیا اس دن تم
خود ہی لیلا مجنوں بن جاؤ گے. لیکن پہلے بسم اللہ ہی اس کی صحیح نہیں ہے. ہاں تو یہ ایسی چیز ہے. تو دنیا سے ہم میں سے تم میں سے کوئی بھی جائے تو میں یہی تمنا کرتا ہوں. آقا جی کہتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے جو اپنے لیے کسی اچھی چیز کی تمنا کرے تو دوسرے کے لیے بھی وہی کرے. کوئی اچھی چیز تمہارے لیے مکان تمنا کرتا تمہارے لیے ٹھیک ہے, کوئی تمہارے لیے کوئی اور چیز تمنا کرتا ٹھیک ہے. میں اپنے لیے جو تمنا کرتا ہوں وہ تمہارے لیے تمنا کرتا ہوں. کیا تمنا کرتا ہوں؟ میرا آپ کا دلی محبت آقا جی سے ہو جائے اور پاگل کی طرح ہو جائے, کچھ سوچے ہی نہ, بس یہ میرا ہے. بس پاگل کی طرح سوچنا نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے. جس میں نقصان ہو فائدہ سوچنا نہیں ہے. فائدہ ہو بھی اس کو فائدہ سمجھنا, نقصان ہو اس کو بھی فائدہ سمجھنا ہے. تو یہ میں اپنے لیے چاہتا ہوں, یہ آپ کے لیے چاہتا ہوں. بتاؤ یہ اچھی چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے؟ ہاں تو بس میں یہی چاہتا ہوں. اس لیے میں کہتا رہتا ہوں میں ایسا تو نہیں ہوں, لیکن یہ تمنا کر کے بیٹھا ہوں. اور دوسرے کہتے ہیں میرا ساتھ دو. ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند. ہاں بس ادھر سے میری تمہاری دوستی چلے گی. شہر ملتان سے دوستی, شہر ملتان سے دوستی, گر محمد کا غم چاہیے, گر محمد کا غم چاہیے, دوستی شہر ملتان سے, دوستی شہر ملتان سے, دوستی دوستی دوستی, دوستی دوستی دوستی, دوستی شہر ملتان سے, دوستی شہر ملتان سے. انشاءاللہ جہاں بھر میں ہے عاشقی شہر ملتان سے. وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے, تو جز نام محمد زباں پہ اور دل میں اور کیا ہے. وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے, وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو بھی جہاں قبول نہ کرے. تو جس نام زباں اور دل میں میرے اور کیا ہے. حیات النبی ہے جناب محمد, حیات النبی ہے جناب محمد, جناب محمد جناب محمد. آئے اوئے حیات النبی ہے جناب محمد. کتابوں کو چھوڑو نہ کہو وہ تھے, فیض میں آو تو ہر وقت کہیں گے وہ ہیں. وہ اب بھی ہیں کل بھی ہیں ہر وقت ہیں, تھے نہ کہا کرو. جو لیلا مجنوں کے رستے میں ہیں کہیں, اور ہیں کیا مطلب کیسے ہیں اس کام کو ثبوت ملے, وہ وظیفے پڑے دل سے, اختلافات کو چھوڑ دیں. وہ خود تم کو بتا دیں کہ میں ہوں کہ یا نہیں ہوں. میں نہیں بتاؤں گا, وہ بتائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت یقین سے بات کہتا ہوں, کتابوں کے حساب سے, عالموں کے حساب سے نہیں کہتا ہوں. یہ آپ کو کیوں باتیں بتا, طریقت میں یہ چیز نصیب ہوتی ہے. خدا کرے ہم کو آپ کو نصیب ہو جائے.
یہ میں واقعات بتاتا ہوں، ایسے ہوتے ہیں، عالم بھی کہیں گے، لیکن کون ہے کون نہیں یہ میں نہیں کہتا، وہ ہے یا میں ہوں، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الٹی سیدھی ریل نہیں چلانا، لیکن طریقت میں یہ کرم ہے کہ جاہل ولی بنا، عالم نے بادشاہوں نے اس کے جوتے اٹھائے، عالموں نے بادشاہوں نے جاہل کے، جب وہ کرم کرتے ہیں سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ عربی میں مقولہ ہے بزرگوں کا، ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، لو اتخذہ لعلمہ، اگر اس کو بناتا ہے، اگر اس کو ولی بناتا ہے تو اس کو اللہ علم خود دے دیتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے کتابوں سے، ایک علم ہوتا ہے من لدنی، یہ سب اعتراف کرتے ہیں علماء بھی دوسرے، وہ خدا اس میں نازل فرماتا ہے فیض کی صورت میں، پھر وہ بات علم کے دائرے کے اندر، قرآن کے دائرے کے اندر سمجھانے میں ایسے کرتا ہے، علماء اس سے عاجز ہیں، پھر ماننا ہی پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے فائدے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے، انسان کہتا ہے واقعہ کہ انسان فائدے سے قائل ہوتا ہے نا، باتوں سے قائل تو نہیں ہوتا ہے، باتیں سنتا رہتا ہے لیکن دیکھنے کا منتظر رہتا ہے، دیکھوں ہوتا کیا، باتیں جتنی سنا سب سنیں گے لیکن قائل تمہارا کوئی نہیں ہوگا، قائل ہونے والی چیز ہوگی تب ہوگا۔ محبت تم سے سب کرے، اسلام کا طریقہ بھائی چارہ، ہم مسلمان، لیکن تم سے دل پہ مرے تب مرے گا جو دل سے مرنے والی چیز تم سے دیکھے گا اور تم اس کا سبب بنو گے، وہ دل سے نہیں مرے گا تو کیا کرے گا کہ تم نے اس کا سامنا کرا دیا حضرت محمد مصطفیٰ سے، کیسے نہیں مرے گا؟ اس کے لیے دین دنیا ضمانت کرا دی آقا سے کہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کو چاہتا ہے، اس نے ہر معاملے میں بات مانی ہے اور نکلا ہے، اور بات ماننے میں بھی طریقت میں تھوڑا تھوڑا فیض آتا ہے، جتنی مانتا ہے اتنی یقین کی صورت سے آتا ہے کہ اس فیض میں یقین والے مسئلے بھی ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ بس باتیں ہی باتیں، نہ اس میں یقین بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی مثالیں پہلے دی ہے، میں اس کو واضح نہیں کرنا چاہتا ہوں، زیادہ اس کو واضح نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ باتیں واضح کرنے والی نہیں ہیں کیونکہ واضح بھی کی تو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ فیض کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، فیض سے پہلے لاکھ ہو عالم ہو، لاکھ ہو اصطلاح صوفیہ پڑھا ہو، لاکھ معلوم ہو، سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اندازے سے ایک تصور خیالی دنیا سے بات کرے گا۔ ہم نے ایسی کتابیں دیکھی نے لکھا ہے، بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں، لیکن وہ عالم تھا تصور سے لکھا، وہ بات اس کی مضبوط نہیں تھی، بالکل مضبوط نہیں تھی، اندازہ کر کر کے عقل سے۔ یہ عقل کا رستہ نہیں ہے، علم کا رستہ نہیں ہے، عقل۔ اب آپ مجھے کیا کہیں گے، عقل بھی علم بھی نہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں یہ کیا عقل بھی نہیں، ہاں یہی تو بات ہے لیلا مجنون رسم، تو کہنا نہیں نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پنا ہے، عقل علم سب چلا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا، میں تو نہیں کہتا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں نے کہا، ان کا حوالہ دیتا ہوں، ان کے پیچھے پڑھنا جو پڑھنا، میرے پیچھے نہ پڑھنا، میں تو کہوں گا انہوں نے کہا ان کے پیچھے پڑھو، یہ بہت بڑے بزرگوں نے کہا ہے، ہر چے خواندہ ہیں فراموش کردہ ہیں، جو میں نے پڑھا تھا کیا تھا سب میں بھول گیا، سب بھول گیا، میرے ذہن سے کچھ نہیں یاد ہے، الا حدیث یار تکرار می کنم، بس جس سے محبت ہے اسی کا گانا گاتا رہتا ہوں، ہر چے خواندہ ہیں فراموش کرتا ہے۔ سنیں پھر سوچ کے چلیں میرے ساتھ۔ ہاں یہ بڑی باتیں ہیں جو بنیادی ہیں، اصل طریقت کی بتا رہا ہوں، اور طریقت میں آپ زیادہ نہ کتابیں پڑھیں اگر طریقت میں چلنا، طریقت میں نہیں چلنا پھر کتابیں پڑھیں، شوق پیدا ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، لیکن طریقت میں خدا رسول سے رابطہ کرنا، کتابوں کو چھوڑ دیں، طریقت شریعت حقیقت معرفت کی باتیں نہ پڑھیں، مانے ہیں پڑھیں نہ، بس پڑھیں جیسے اولیاء اللہ نے کیا، سب نے، وہ کتابیں پڑھ کے نہیں ہوئے، وہ ذکر کر کے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ذکر و منشور الولایہ، ذکر خدا کی دوستی کا رستہ ہے، اللہ نے کہا فذکر اللہ کثیرا، کثیر سے ذکر کرو، نبی کریم کا اتنا ذکر کر لوگ تم کو مجنون کہیں، بتائیں، انہوں نے یہ کیا، بعد میں ان پہ فتوحات کھلی ہیں جی، اسرار کھلے جو انہوں نے بیان سے کام لیا،
لیکن بیان سے سیکھنے سے وہ نہیں بنے ہیں. اس بات کو اچھی طرح تحقیق بھی کر لینا. آقا جی ان کو بیانوں سے نہیں چلایا، ذکر میں لگایا، درود میں لگایا، نماز میں لگایا، خدا کے اخلاص میں لگایا، ادھر سے وہ بنے. لیکن جو لگایا اس کے پاس طاقت ہو، وہ تم کو کیا کہتے ہیں، مدد دے. اس کے پاس روحانیت ہو، وہ تم کو چلائے. وہ سالوں کا رستہ، صدیوں کا رستہ تمہارا جیسا رابطہ اس سے ہوگا. سالوں کا رستہ، صدیوں کا راستہ، اربوں سال رستہ وہ منٹوں میں ختم کرائے گا کہ اس کا تعلق ہے خدا رسول سے. اس کو ادھر سے پاور بھی بہت ہے، روحانیت اس کے اندر. ہاں، اس کی علامت کیا ہوگی کہ آپ لا الہ الا اللہ خود پڑھتے. اس نے جب کہا لا الہ الا اللہ، تمہاری لا الہ الا اللہ میں تیزی آ گئی، تم کو اثر شروع ہو گیا، تمہارا اچھے کاموں میں دل لگنے لگا. یہ تم پہلے بھی پڑھتا سنا تھا. جب اس کی زبان سے لیا ایسے ہو گیا. ہاں، اس کی زبان سے ہوا کہ اس کی زبان میں کوئی بات ہے. تم درود پڑھتے تھے، بڑے معلومات رکھتے تھے، کبھی چاہت کیفیت کے طور سے آقا جی کی تمہارے اندر پیدا نہیں. لیکن اس نے تم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا کوئی درود کہا، جب اس کی زبان سے لیا تم نے دیکھا تمہارے اندر کیفیت کے طور سے چاہت ہے کہ دل کھنچتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا. وہ یاد آتے تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. تو اس کے اندر کوئی بات ہے. اب سمجھے، خاک سمجھے. یہ کرو گے پھر سمجھے. یہ سمجھے کہ ایسا ہے اس وقت کہ تم نے کہا ہم نے سنا. سمجھے، سرے لاتے ہو اس کی طرح، بیل کی طرح اور گائے کی طرح اور انسان کی طرح، تینوں کہہ دی ہیں. جس کو بیل کا لفظ برا گیا تو گائے کا سب سمجھ لے، ادھر چلا جائے. گائے کو بیل سے اچھا ہی سمجھتے یہ گائے یعنی سادہ آدمی ہے، یہ گائے ہے. یا انسان کی طرح جو گائے بھی اچھی لگے، پھوتی خانی ہے، تکبر ہے. وہ اپنے، کیونکہ استاد جیسا اس گرم بولے سرد بولے استاد بول سکتا ہے. یہ وہ اپنے لیے سمجھے جو مجھ سے محبت سے کچھ جڑ چکے ہیں. جو نہیں جڑے ان کے لیے یہ الفاظ نہیں ہیں. جا کے کیا تقریر، ہم دور سے گئے، ایسی بیہودے لفظ، ہماری تو اس سے انسلٹ کر دی. تو میں 3 لفظ کہہ دیے، انسلٹ سے بچ جاؤ، اور بھی وضاحت کر دی. کیفیت ہوئی ہے، محسوس ہوا ہے. ہاں ہم نے کہا تم نے سنا، تو یہ تو نہیں بلکہ خیال ہے میں نے ظاہر تم سے محسوس تو نہیں ہوا. لیکن جب فیض آئے گا پھر کہو گے ہاں، پھر کہو گے ہاں ایسے ہوا. جھٹکا اندر سے لگے گا، جھٹکا باہر سے لگے گا، نعرہ نکلے گا. لیکن رستہ بڑا لمبا ہے، نعروں سے کام نہیں چلتا. ہاں، یہ پیسے کے نعرے مارتا ہے. اور میں کہتا ہوں چپ کر کے ادھر بیٹھ کے تسبیح پڑھ، کھر تیرے پاس آ جائیں گے، نہ دنیا کے پیچھے خوار ہو. ہاں، وہ کبھی لندن میں جا کے مرتا ہے، اپنے خاندان کو بھی لندن میں لے گیا کہ لندن کچھ سمجھے ہو تو یہ باتیں ہیں. لیکن جب فیض آئے گا پھر کہنا ہم سمجھے ہیں. لیکن تم کو اتنی زبردست یہ باتیں بتائی ہیں، تم کو راحت ہو جائے گی. اپنا وقت ضائع کتابوں سے نہ کرو، وسوسے شروع ہو جائیں گے. جس سے طریقت میں لگنا، نہ غنیت تعلیم بڑھے، نہ کشف المحجوب، اور کوئی چیز نہ پڑے. سمجھو سب ٹھیک انہوں نے کہا ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے فیض چاہیے. وہ فیض تو تم کو ہے نہیں، الٹی پلٹے مطلب نکالو گے، کہیں کافر ہی ہو کے مر جاؤ گے. ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ ایمان چھوڑ کے مرے ہیں اور غلط رستے پہ چلے ہیں. یہاں تک کہ لوگ بدعقیدہ ہو گئے طریقت والوں سے. دیکھا کہ کیا ایسی بات ہے، کیوں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی جیسے نا بڑا رولا ہے طریقت میں، ہر چیز میں رولا ہے. اور رستہ صحیح ملنا خدا کے فضل سے ہی ہوگا. اور طریقت کا رستہ اتنا آسان ہے میں نے بتایا ہے، اور مشکل بھی انتہائی ہے. آسان اس لیے ہے کہ نبی کریم نے کہا میں ایسی شریعت لایا، اس کی لیلھا کنہارھا، اس میں میرے دین میں فرمایا دن ہے رات نہیں ہے، ہر چیز کا پتہ چلتا. اور اختلاف سے منع فرمایا ہے، بالکل آسان ہے. آپ کو کوئی چیز اختلاف کی ہو آپ اس میں نہ پڑھیں. اگر طریقت میں آقا جی نے کہا ہے نا، اس کو واللہ عالم کہہ دیں. اختلاف سخت سے سخت آئیں گے. خضر علیہ السلام کی طرح کے اختلاف آ جائیں گے. خضر علیہ السلام لڑکے کو مار دیا، خضر علیہ السلام نے کشتی کو چھید دیا. پھر بعد موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ اپنا رستہ لے، میں آپ کے علم سے یہ باہر ہے، یہ ہمارا رستہ ہے.
تو آقا جی کی باتیں تمہارے کان میں پڑیں اور اللہ کا قرآن پڑھے ثبوت سے، اس کو تو مانو، اس میں جیسے اندھا ہو کے سوچنا نہیں ہے۔ اور جو بزرگوں کی باتیں کان میں پڑھیں، عالموں کی پڑھیں، ولیوں کی پڑھیں، اس کو تھوڑا سوچنا ہے، قرآن متی حدیث کے مطابق سمجھ میں آئے تو ان باتوں کو غلط نہیں کہنا ہے، واللہ عالم کہنا، آقا کی بات کو پکڑنا ہے۔ یہ نہیں کہنا بزرگ نے غلط کیا ہے، عالم نے، بھائی باریک باتیں ہم نہیں سمجھتے، موٹی موٹی باتیں سمجھتے ہیں، وہ قرآن حدیث کو پکڑ لو، اور جس دن رستہ کھل گیا تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ہاں، تو ان چیزوں میں پڑھو گے تو قیامت تک نہ تم کو طریقت کھلے گی، نہ حقیقت کا پتہ چلے گا، کیونکہ یہ چیزیں فیض میں داخل جو صحیح معنی میں پتہ چلے۔ تو پھر وہ مثال ہے، وہ آپ جیسے اس کو اپنے پر سیٹ کرو یا نہ کرو، میں نہیں کہتا، دھوبی کا کتا، گھر کا بھی گھاٹ کا بھی، نہ گھر کا نہ گھاٹ، جیسے کر لو تم کر لو، میں نہیں تم کو کہتا ہوں۔ ہاں، کیا کہتے اپنے کو، دھوبی کا کتا بننا ہے، یا نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، یہ کیا تم کو چاہیے وہ کرو اپنے لیے۔ ہاں تو تم لوگ ہے ہی ایسے، کیڑی گلی جتے پھتوں نہیں کھڑی، ہر جگہ چلے جاتے ہو، اب یہاں بھی آ گئے ہو۔ یہ طریقہ ایسا جہاں سے فیض چلے، اولیاء اللہ کہتے ہیں وہاں مر مٹے۔ فیض کئی جگہ ہوتا ہے، چلتا نہیں، نصیب میں نہیں ہوتا، جہاں سے چل جائے اور حالات ایسے فیض والے، خدا کی محبت والے اور نبی کی طرف دل کھنچنے لگے اور تبدیلی آئے، اس شیخ کو نہیں چھوڑے، وہ کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، نقشبندی ہو، اس کو نہ چھوڑے، اور پھر کسی سب شیخوں سے آنکھ بند کر لے کہ اس کے سوا شیخ کوئی نہیں ہے، خدا رسول کے بعد وہی ہے۔ جس کو طریقت میں وصول چاہے اس کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے یہ باتیں، اس پہ مر مٹے تاکہ آگے اس کو اور بھی کچھ نظر آئے، دکھے، ہاں یہ ایسا رستہ ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے ادھر جائے، اس کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ جب ذہن منتشر ہوگا وہ جمے گا، یہ شیخ کچھ کہتا ہے، وہ شیخ کچھ، تو ہر ایک کی اپنی تربیت ہے، اپنا طریقہ ہے۔ نقش بندیوں کا اپنا طریقہ ہے، ادریسیوں کا اپنا طریقہ ہے، قادریوں کا اپنا طریقہ ہے، لیکن کوئی بھی طریقے سب کا اللہ رسول کا معاملہ، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جہاں فیض چلے اسی کے طریقے پہ چلے، دوسرے طریقوں کے قریب نہ جائے، کیونکہ پھر وہ خیالات کو پریشان کریں گے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ بات اس کو ختم کرنی ہے، اسی پر فنا ہونا ہے جہاں سے فیض چلے۔ اور جب تک فیض نہ چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مریض دوا ڈھونڈتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس پھرتا رہے، ہاں گواچی گاندھی طرح، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، بس بیڑا غرق ہی ہونا اس کا۔ اور جو بیڑا ترانا ہے تو طریقت میں بغیر علم کے، بغیر عقل کے چلنا پڑتا ہے، اور خود اس کو چلنا پڑتا ہے، وہ فیض اس کو ایسا کر دیتا ہے۔ سوچ عقل سے باہر چیزیں مشاہدے میں آتی نا۔ اب وہ کسی کو کیا بتائے مجھے کیا ہوتا ہے اور کیا ہوا تھا فلانے وقت، ہاں اس لیے آقا جی نے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، جب تم پہ کوئی چیز کھلے تو لوگوں کی عقل کے حساب سے باتیں کرو، نہیں کہ جو سمجھے وہ ساری کر دو۔ یہ کیوں کہا حضرت محمد مصطفیٰ نے؟ خدا نے کیوں کہا وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم واسے ایک علم والا سبقت لیتا ہے، برابر نہیں ہوتے، تو پھر کیسے ان مفہوموں کو سمجھو گے؟ تو جو سمجھ میں آئے باقی چھوڑ دو، تبھی آسان ہوگا۔ سب کا معاملہ تو نہیں ہوتا، سبھی ایک ہی بات ہو تو خدا نہ کہتا لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، یہ وہی اس چیز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں جن کو استنباط اور باریکی کا پتہ ہوتا ہے، خدا نے علم دیا، سب نہیں جانتے۔ تو پھر تو اس میں جو آسان رستہ ہے کہ ان پڑھ جاہل طریقت میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، بعض وقت سب نہیں۔ علم والا سمجھ والا طریقت میں خدا کی مار اس کو پڑ سکتی ہے، جیسے شیطان کو، وہ شیطان کی صورت ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر کے وقت علم والا تھا، عقل والا تھا، خطیب تھا، حضرت عمر نے قتل نہیں کیا، واقعہ پڑھ لیں، سارے واقعے دہرانے ہیں۔
مطلب لب لباب ان باتیں ان لوگوں کے لیے یہ ہے جو طریقت میں داخل ہو کر طریقت میں، جس کو کہتے ہیں بہت بڑا لفظ لیکن کہنا پڑتا ہے، وہ تعلق خدا اور رسول اللہ سے چاہتے ہیں کہ ان کا خدا رسول سے رابطہ پیدا، جس کو واقعی رابطہ کہتے ہیں، واقعہ رابطہ ہے، جن کے رابطے ہوتے ہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں، اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی، اور لوگ پھر ان کے پیچھے لگ بھی جاتے ہیں فائدے کو دیکھ کے، باتوں کو دیکھیں گے، باتیں سنتے پھر تو اس کا تجربہ کرتے ہیں دل میں۔ کوئی ادب سے کرتا ہے تو اس کے لیے رستے کھل جاتے ہیں، جو بے ادبی سے کرتا ہے وہ تو خدا معافی کر دے، اس پر کوئی خدا کی لعنت ہی پڑ جاتی ہے، ہاں لعنت پڑتی ہے خدا کی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو ولی سے دعوت کرے اللہ تعالیٰ اس پر شیر جیسا جھپٹا مارتا ہے۔ ہو سکتا ہے ولی ہو، تم ادب سے کرو کہ تمہاری اطمینان کا جب تک معاملہ نہ ہو، ادب سے اس کا تجربہ کرو، ہاں اس کی باتیں دیکھو، عمل کرو، دیکھو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اپنے خدا کے درمیان میں کوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلانا مسئلہ حل ہو یا فلانی چیز مجھے دکھے یا ایسے ہو تو میرا دل مطمئن ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا تھا کہ اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان ہے لیکن زیادہ یقین مضبوط ہو جائے تو خدا نے کہا پرندے لو کاٹو، ان کے گوشت ملاؤ، پہاڑوں پہ پھینکو، بلاؤ، بن جائیں گے۔ دیکھا تو ادب کے دائرے کے اندر۔ بہرحال اس بات کو مجھے ختم کرتے زیادہ طول نہیں دیتا ہوں، کیونکہ تم میں سے اکا دکا ہی ہوں گے جو خدا رسول کے رابطے کو طریقت کے حساب سے چاہتے ہیں۔ اصل آتے تھوڑی نماز پڑھ لیں، وہ بھی اس لیے پڑھ لیں ہمارا کاروبار چل جائے، ہمارا قرضہ اتر جائے، ہماری فلانی لڑکی سے شادی ہو جائے، ہمیں وہ دشمن پریشان نہ کرے، اس لیے آتے ہیں۔ تو پھر تمہارے ساتھ اتنا سر کھپانا مصیبت ہی ہے، تو اکا دکا ہی بیچ میں سے نکلیں گے۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں آپ سے نفرت میری ہو، اور نہیں چاہتا ہوں میری آپ سے دشمنی ہو، میں چاہتا ہوں آپ سے محبت ہو، لیکن وہ بھی جلدی نہیں چاہتا ہوں، دور دور سے۔ کوئی قابل نکل آئے، کوئی حابیل نکل آئے، کوئی جیب کترا نکل آئے، کوئی شیطان نکل آئے۔ یہاں آتے ہیں شیطان، کھاتے پیتے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کا پرس چرا لیا، کسی کا موبائل لے لیا، نماز بھی ساتھ پڑھی۔ اب وہ سوچتا ہے میں نمازیوں میں بیٹھا تھا، نمازیوں میں میرے ساتھ ایسا ہوا تو بے نمازیوں میرا کیا حال ہو گیا، تو نمازیوں نے تو مکے میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو ہوتا ہے۔ شیطان اگر ادھر ہے تو مکے میں بھی ہے، وہاں بھی لوگ کرتے ہیں، آسمان میں بھی شیطان تھا۔ تو یہ اپنے پرسوں کو ان کو سنبھالو، اور سب نمازی ہیں تو ظاہر نمازی ہیں، لیکن تم احتیاط کرو، تم کو کیا پتہ ہے اتو میاں تسبیح تے وچو میاں کسبی۔ ہاں دل کا کفر ٹوٹا نہیں، نمازی بنا تو کیا ہوا، حاجی بنا تو کیا ہوا، ہر قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، شکل کا انسان ہے، اندر سے کافر ہے، مسلمان ہے، دیری ہے، کسی کا پتہ چلتا ہے؟ وہ تو انہیں کو پتہ چلتا ہے، انسان کا ایک دوسرے سے معاملے پڑھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ ہاں تو ابھی جو شریعت ہے ظاہر ہے، ظاہر میں سب کے ساتھ اخلاق کرو جیسے کرتے ہیں لوگ، ہاتھی کے دانت لگا لیا کرو سب کے ساتھ بس، اور دل کی محبت کو دور رکھو ظاہری، اور جب صحیح آدمی نکل آئے پھر دل کی محبت کرو، لیکن دل کی محبت بھی بے پناہ نہ کرو، اس میں بھی احتیاط کرو۔ آ کر ہو سکتا ہے کہ تمہارے سے دشمنی کر جائے، وہ حدیث شریف میں کسی سے محبت کرو، احتیاط کرو، اس کا مفہوم ہے۔ ہو سکتا ہے تم سے دشمنی کرے وہ پھر، اور تم کو تو سب باتیں اس کو مت بتاؤ۔ اور حدیث شریف میں اگر تم کسی بغض کرو تو اتنا بغض مت کرو کہ ہمیشہ کے لیے وہ دور ہو جائے، اس کے لیے رستہ رکھو، اس بغض میں، نفرت میں، جھگڑے میں، کہ اگر دوستی کرنا چاہے اس میں گنجائش ہے، دوستی کر لے تم سے۔ یہ ایسی حکمت کی باتیں ہیں، اس میں اور بھی بہت واقعات ہیں، واقعات قصوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، کہ زندگی بہت مختصر ہے انسان کی، صبح ہے یا شام ہے، ہاں جی کس وقت کیا ہو جائے یہ اس پر نہیں۔ تم جوان ہو تو موت نہیں آئے گی، بعض وقت مریض اور بوڑھا بیٹھا رہتے جوان مر جاتا ہے، ہاں ادھر سے گئے ہیں جی ادھر سے مر کے ہی آیا ہے۔ جب وقت آتا ہے تو آکسیجن نہیں بچاتی ہے، ہاں کوئی چیز نہیں بچاتی ہے۔ جب وقت آتا ہے آقا جی کے صبح ہو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو صبح کا انتظار مت کرو۔ آقا جی کہتے من اصبح معافی فی جسدہ، جس نے صبح کی صحت مند تھا، اس کے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، ایک دن کا کھانا تھا،
کا ساری دنیا کی دولت کے گھر میں آ گئی ہے، اب کل کا نہ سوچے، کل ہوگی، سوچنے سے تو نہیں ہوگا نا، اللہ کی محبت میں لگ جائے، یہ بات ہے۔ اب کسی کے گھر میں ایک دن کا کھانا نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں، بس 100 سال کا کھانا بھی ہے، 200 سال کا بھی ہے، بس انسان کی۔ لیکن ہم کو نبی کریم کی باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا کرے ہمارے دل آقا جی سے لگ جائیں، جب دل لگ جائے گا تو اتنا سنانا بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی انسان اس طرف لگ جاتا ہے، وہ کام کر کے دل لگ گیا نا۔ تو خدا کرے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہمارے آپ کا اندر سے دل لگنے والی بات کس سے ہو جائے؟ حضرت محمد مصطفیٰ سے، انشاءاللہ تعالی۔ چلے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، 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 دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ جس کا دل لگا ہو آقا سے، اس سے پوچھو یہ شعر تم کو اچھا کیوں لگا ہے؟ لگایا ہوگا یا کبھی لگ گیا ہوگا، لگ کے ہٹ گیا ہوگا، کبھی لگتا ہوگا کبھی ہٹتا ہوگا، اور بیچ میں دیکھتا ہوگا یہ کیا ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے، اس کو شعر بہت اچھا لگے گا۔ کسی بھائیوں کو عذر ہو، کو مجبوری ہو، یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ مجھ کو بھی اجازت ہے، اجازت ہو گیا، ہم چلتے ہیں۔ ہم آپ کو آئی لو یو کے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا بھائی بیٹھیں، ایسے نہ کریں، یہ چیزیں نہ کیا کریں، تو ادھر بیٹھے رہے بس۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟